دل کی بیماریاں ہیں کیا، دل کی روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ آج ہم کچھ بیماریوں کا ذکر کریں گے، اس میں تکبر اور حسد ہے۔ تو تکبر، غرور، یہ بہت بھیانک بیماری ہے روحانی بیماریوں کے اندر، اور حسد، بغض، کینہ، یہ بھی دل کی بیماری ہے۔ پہلے جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے جو تکبر اور حسد ہوا، اس کا قصہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اس کا واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ یہ ابلیس کی فطرت تھی کہ اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا کہ میں افضل ہوں آدم سے۔ آدم تو مٹی سے پیدا ہوئے ہی، اور میں پیدا ہوا ہوں آگ سے پیدا ہوا ہوں، تو آگ مٹی سے بہتر ہے۔ اس نے غرور کیا، اس نے تکبر کیا۔ یہ تکبر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر حسد پیدا ہوا۔ جہاں پر حسد پیدا ہوتا ہے وہاں پر تکبر بھی ہوتا ہے۔ ابلیس کے اندر یہ حسد پیدا ہوا کہ آدم میرے سے افضل کیسے ہو گئے۔ تو حسد میں مبتلا ہونے کے بعد ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا۔ اسی طرح دنیا کے اندر جب پہلا قتل ہوا، سورہ مائدہ کے اندر اس کا ذکر ہے کہ کیسے قابل نے حابل کو قتل کر دیا۔ وہ دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو وہاں پر بھی یہ دل کی بیماری حسد، بغض، کینہ اور تکبر تھا۔ بھائیوں کے درمیان وہ حسد، بغض پیدا ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ یوسف کے اندر یہ حسد، بغض کی بیماری ہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں جا کر ڈال دیا تھا۔ آپ کو یہ پورا واقعہ معلوم ہے۔ تو بہت سارے واقعات قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو درج کیا ہے، یہ بہت ہی بھیانک بیماریاں ہیں: حسد، بغض، کینہ، کپٹ اور تکبر۔ تکبر، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ ابلیس کے اندر وہ تکبر کی بیماری آ گئی۔ تو جن جن لوگوں کے اندر یہ تکبر ہوتا ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت سارے صفات کے اندر یہ بھی ہے کہ متکبر، اگر کسی کی کبریائی اگر کی جا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چادر کو، جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے، اللہ تعالیٰ کی اظہار جو اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، کوئی اسے اگر کھینچنے کی اگر کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔